بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو نبوت کے ابتدائی زمانے میں کفار مکہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ وہ کبھی بھی آپ کو تکلیف پہنچانے سے باز نہ آتے تھے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ جس کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ انہوں نے آپ پر اتنے مظالم کیے کہ تاریخ لکھنے والے لوگ بھی رو پڑتے ہیں، ان کے قلم ڈگمگا جاتے ہیں اور لکھتے لکھتے وہ نبی علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ انگریزوں کا ایک بڑا مورخ جب تاریخ لکھنے بیٹھا اور اس نے نبی علیہ السلام کی تاریخ پڑھی تو اپنی کتاب میں لکھا کہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر وہ ہستی ہیں جن کو مسلمان خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، مگر دوستو اس پیغمبر پر جو حالات پیش آئے، بالخصوص ابتدائی ایام میں کفار مکہ آپ پر ہر وقت تکلیف دیتے رہتے تھے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، جس کا نام عمر بن حشام تھا۔ یہ قریشی سردار تھا اور مکہ میں اس کو ہر کوئی جانتا تھا۔ یہ سب سے بڑا مخالف بن گیا، حالانکہ اس کے پاس کتاب کا بڑا علم تھا۔ اس کو سب نشانیوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور دین اسلام صحیح مذہب ہے، مگر وہ اس ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرنی پڑے گی، عام انسانوں کی طرح بن کر رہنا پڑے گا۔ اسلام سب کو برابری کا درس دیتا ہے اور کوئی سردار کسی مملوک یا غلام پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ابو جہل کو بڑا خطرہ تھا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری چودراہٹ اور بادشاہت ختم ہو جائے گی، میری حیثیت اور میرا رتبہ ختم ہو جائے گا۔ یہ چیز اس کو پریشان کرتی رہتی تھی کہ اسلام سچا مذہب ہے مگر میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، کسی بھی طرح کوشش کر کے اس کی تبلیغ ہی روک دوں تاکہ یہ اسلام یہیں ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اس لیے وہ نبی علیہ السلام کو ہر موقع پر تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ آپ کی پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آپ کی مبارک عمر اس وقت صرف 5 سال تھی۔ ابو جہل غصے میں بھرا ہوا کہیں سے آ رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کھیل رہی ہے، تو اس بدبخت نے اس پیاری اور معصوم سی بچی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ تو ایسا ظلم تھا کہ زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ یہ پیاری بچی کو جس کی عمر صرف 5 سال ہے، اتنے زور سے غصہ میں تھپڑ مار دیا۔ معصوم اور محفوظ سیدہ روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ والد جو پہلے ہی اس بچی سے بہت محبت کرتے تھے، کبھی اس کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ حالانکہ عرب میں رواج تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو دائی کے سپرد کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ دائیا کھلے ماحول میں بہترین فضا میں لے جا کر بچے کی ابتدائی پرورش کرے، مگر نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا اور کسی دائی کے سپرد نہ کیا۔ یہ وہ بیٹی تھی جس کے بارے میں پہلے ہی بشارت دے دی گئی تھی کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ننھی معصومہ کو اس حال میں روتے ہوئے دیکھا تو بعض لوگ لکھتے ہیں کہ یہ دردناک منظر دیکھ کر نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا، اے میری پیاری بیٹی، اپنا واقعہ لے کر سردار ابو سفیان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر انصاف پسند تھے، بہادر اور روب و دبدبے والے آدمی تھے۔ چنانچہ یہ پاکیزہ بھولی بھالی بے قصور بچی اپنا رونا لے کر ابو سفیان کی عدالت میں آئی۔ ابو سفیان نے جب یہ حالت زار دیکھی کہ ابو جہل نے ایک کم سن ننھی پیاری کلی کو بغیر کسی وجہ سے منہ پر تھپڑ مار دیا، جبکہ اس بچی نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا بلکہ یہ تو گلی میں کھیل رہی تھی، یہ سب سننے کے بعد وہ اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے سارے کام چھوڑ کر ہی بی بی فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جہل اس وقت اپنی عیاشیوں میں اور سرداروں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا، اپنی خاص مسند پر ٹیک لگا کر بے فکر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ اسی دوران ابو سفیان بی بی کی انگلی پکڑے ہوئے اس مجلس میں داخل ہو گئے اور پورے جلال کے ساتھ ابو جہل کے سر پر پہنچ گئے۔ بی بی جی کو حکم دیا کہ بیٹی
تم اس کو اسی طرح منہ پر تھپڑ مارو جس طرح اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ ابو جہل بہت زیادہ ڈر گیا اور مرعوب ہو کر اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ بیوی نے تھپڑ مارا اور خوشی خوشی واپس آ گئیں۔ جب یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو نبی علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے اور دعا کی کہ یا اللہ، ابو سفیان کے اس احسان کو مت بھولنا۔ یہ دعا ابو سفیان کے حق میں ایسی قبول ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے بعد جب فتح مکہ ہوئی تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن وہ بدبخت ابو جہل جو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا، وہ بدر میں ذلیل و خوار ہو کر جہنم واصل ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ ابو جہل کے تھپڑ مارنے کا واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے اور عبداللہ بن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا میں یہ واقعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی بدبخت ابو جہل کا ایک اور واقعہ سنیے کہ ایک مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل کو شرارت سوچی۔ اس نے چند شرارتی اور اوباش لڑکوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مکہ سے باہر ایک جگہ اونٹ کو ذبح کیا گیا ہے، وہاں پر ساری آلائشیں اور گندگیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس گندگی کو اٹھا کر لے آئے اور محمد پر ڈال دے؟ نعوذ باللہ۔ ایک لڑکے نے حامی بھر لی اور ابو جہل نے اس کو معاوضہ دینے کا بھی وعدہ کر لیا۔ جب وہ لڑکا روانہ ہو گیا تو ابو جہل نے چند اور سرداروں کو بھی وہیں پر اکٹھا کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا اونٹ کی اوجڑی گندگی سے بھری ہوئی لے کر آیا اور نبی علیہ السلام کی پشت پر ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اور ادھر یہ سردار اپنی اس بدبخت حرکت پر خوش ہو رہے تھے اور کہکہے لگا رہے تھے۔ مکہ میں سب لوگ ان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور شور مچ گیا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح ظلم کیا ہے۔ پیارے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سدھ ہو گئے اور اس اوجڑی کے اچانک حملہ سے پریشان ہو گئے۔ یہ بات چلتے چلتے سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ بڑی بے چینی اور کرب میں بھاگی اور آ کر اپنے دوپٹہ سے گندگی کو صاف کیا۔ دونوں جہاں کے سردار رحمت للعالمین والد محترم کو کندھے کا سہارا دے کر کھڑا کیا اور گھر لے جانے لگی۔ اسی دوران آپ سرداروں کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھیں کہ تم ایسے شخص کو تکلیف دیتے ہو جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ تمہیں دین حق کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا اتنی سی بات پر تم ان کو سزا دیتے ہو اور پریشان کرتے ہو؟ بہرحال یہ کہتے کہتے آپ کو گھر لے آئیں۔ مکہ کی گلیوں میں جو بھی دیکھتے وہ رحم کھاتے کہ اس طرح ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مگر یہی ابو جہل پھر ذلیل و خوار ہو کر بدر کے میدان میں واصل جہنم ہو گیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اسلام دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابو جہل نبی علیہ السلام کا چچا تھا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں کسی بھی جگہ ابو جہل نہیں ملتا، بلکہ آپ کے چچا کا نام تو ابو لہب تھا۔ وہ بھی آپ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، مگر ابو جہل رشتہ میں کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ البتہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ جب تک آپ مکہ میں رہے یہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا، حالانکہ یہ بہت بڑا عالم تھا اور سمجھدار سردار تھا، مگر صرف اور صرف اپنی ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سارے علم کو جہالت کا نام دے دیا اور اس کا نام ابو جہل رکھ دیا، یعنی یہ جاہلوں کا بھی سردار ہے۔ قیامت تک جتنے بھی جاہل ہوں گے ابو جہل ان سب سے بڑا سرداران جاہل ہوگا، کیونکہ ایسا شخص جو نبی کے پڑوس میں رہتا ہو، نبی کی ساری نشانیوں کو پہچانتا ہو اور نبی علیہ السلام اس کو بار بار تبلیغ بھی کرتے ہوں اور اسلام کی طرف بلاتے ہوں، مگر پھر بھی وہ اسلام قبول نہ کرے، تو میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا جاہل اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین اسلام پر چلنے والا بنائے اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ہماری ان گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔